میرے پوتے تیمور نے، جس کی عمر 13 سال ہے، اپنے دوست کی والدہ کے بارے میں یہ کہانی سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی تھی۔ وہ نہایت پاک باز، خوبصورت، نیک دل اور نفیس خاتون ہے۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو گھر میں خوشیوں کا سماں بن گیا۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جاتا۔ اس کے کھانے پینے، خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا۔ اسے کسی قسم کے کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصے بعد اسے خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے 6واں مہینہ تھا۔ اچانک اذیتوں اور مصیبتوں میں جکڑ جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخ و پکار، شور شرابہ، اچھل کود، سارے گھر میں دوڑیں لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان نہ رہی تھی۔ یہ کیفیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، باقاعدگی سے چیکنگ اور علاج معالجہ کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہی جنات کے اثرات ہیں، ان کا عصبی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کر رہے تھے۔ تعویذ، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت دگرگوں تھا۔ چھوٹے بڑے سب خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی نے ان کا بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والا شاہ صاحب ہے۔ نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باعمل بزرگ، 80-85 سال کی عمر ہے۔ وہ خود بہت بڑے جاگیردار ہیں، فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ جنات کا سایہ ہے، نہایت خطرناک جن کا اثر ہے۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانی سے جان نہ چھڑائی تو بی بی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب نے اپنی پوتی، جو خود بعمل عاملہ تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر تھے، دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتا تھا کہ بے قابو ہو جاتا تھا، اس لیے پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا۔ تسبیح، سورہ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھے، زور زور سے نہایت پردرد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، 1-2 دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی نے سنبھالا دیا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس معاملے میں دخل نہ دو، ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور خون کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب نے اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی چکلش کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیات کریمہ نے اس
की शैतानी हरकत को कैद और जकड़ लिया था। शाह साहब के इस्तफसार पर जिन ने बताया कि वो विंदा जिन का पोता है। कुविंदा जिन जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दौरान तूफान अपने पाँव के अंगूठे से रोक रखा था। बारी ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको ठिकाना लगाया था। नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक बोहड़ के दरख्त के नीचे गुजरते हुए इसके खेलते बच्चों को अपने पाँव तले रौंदा था और जख्मी कर दिया था। हमने ठान लिया कि इसे हमेशा अज़ाब मुसीबत में गिरफ्तार रखेंगे। शाह साहब के अमल में हम बेबस हैं। तौबा करते हैं, इस बीबी की जान छोड़ते हैं। बस इतना ख्याल करें कि 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलेजी खाती रहें और फिर इन दरख्तों की तरफ रजू न करें। ये कहते हुए जिन ने इसकी जान छोड़ दी और बदतरीज इसके कब्ज़े से आज़ाद होती गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, अपने पुरानी घरेलू ज़िंदगी की तरफ लौट गई। 4 माह बाद इसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज वो बेटा ज़ैन अली है जो तैमूर का मुखलिस दोस्त है। आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन और नेक पाक कलाम का आसार इन्हें बचा गया। शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये फी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क के जज्बे को मलहूज़ खातर किया, बल्कि ये पेशकश की कि नुसरत के लिए 10 रोज़ तक इनके घर से कलेजी भेजी जाएगी। एक बात की वसीयत ज़रूरी है कि आज के साइंस और डॉक्टर जिन्नात को तस्लीम नहीं करते। हालांकि कुरान पाक में बार बताया गया है कि पनाह मांगता हूँ जिन्हों इंसान के शर से, जिस पर ईमान लाना वाजिब है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।